خود کو جاننا، پہچاننا، اپنی قدر اور قیمت کو جاننا، یہ ساری چیزیں سیلف لو میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ان سارے کاموں کے لیے، یہ سارا رول پلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں، اور صرف ایک انڈیویجول پہ اس کی پازیٹیوٹی، اس کا پازیٹیو افیکٹ یا رول نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری کمیونٹی پہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی ایک اچھا امپریشن چھوڑتی ہے۔ سیلف لو میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ سیلف لو میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کن باتوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ صرف میک اپ کر لینا یا اچھے کپڑے پہن لینا یا برانڈڈ چیزیں یوز کرنا یہ سیلف لو کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت کچھ انکلوڈ ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ سیلف لو ایک رول پلے کرتا ہے ان ہیپی ہارمونز کی ریلیز میں جو ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ نے ہیپی ہارمونز کا ذکر کیا، تو واٹ آر ہیپی ہارمونز؟ ہیپی ہارمونز دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مینٹل ویل بینگ کے لیے کسی بھی انسان کی کچھ ہارمونز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں، میکینزم، سسٹم سب رکھ دیا ہے کہ جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں اور ان کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اندر ہی اندر انسان کی دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے، چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو کچھ ہارمونز ہیں جن کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ دوا کا ایک ڈوز لینا بہت ضروری ہوتا ہے، جسٹ لائک دس ان ہیپی ہارمونز کا بھی باڈی میں یہ رول ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں، ویل بینگ میں یا فیلنگ آف ہیپینس میں جو ہے ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اب یہ ہارمونز جو ہیں یہ آپ کے جو لونگ بانڈز ہوتے ہیں یا سوشل آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں یا اپنی پہچان یا آپ کا جو ریگولیشن آف موڈ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیپی ہارمونز جو ہیں ان کے ساتھ اس میں یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیپی ہارمونز بیسیکلی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ڈوز ان ہارمونز کا لازمی چاہیے ہوتا ہے مینٹل ویل بینگ کے لیے، تو آپ ڈوز سے ہی یاد رکھ لیں کہ 4 ہارمونز ہیں جن کو ہم ہیپی ہارمونز کہتے ہیں۔ آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کو اس طرح ترتیب دی ہے، جیسے آپ ڈوز کہتے ہیں DOSE، ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن اور اینڈورفن، یہ 4 ہارمونز ہیں، اب کیمیکلز ہیں جو برین میں ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ مینٹل ویل بینگ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ پازیٹیو فیلنگز کو پروموٹ کرتے ہیں، سیلف کانفیڈنس دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ نیچرلی کیسے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی ریلیز کو کس طرح سے مزید انہینس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہارمونز یا کیمیکل سبسٹینسز جو باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے کھا لیں کہیں سے۔ یہ میں نے آپ کو صرف یہ جو کہا کہ ایک ڈوز لینا چاہیے، یہ ڈوز یعنی کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری باڈی میں یہ ہارمونز ریلیز ہوں، ہم ان ہارمونز کو بائی ماؤتھ نہیں لے سکتے ہیں۔ اوکے، واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف سیلف لو؟ لائک ہم اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اف آئی پریکٹس ٹرو سیلف لو ان مائی لائف، تو کیا میں اس سے کیا چیز اچیو کر سکتی ہوں اپنی لائف میں؟ کیا پرپز یا کیا آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا؟ بہت ساری چیزیں اچیو کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں صرف 4 باتوں کا تذکرہ کروں گی کہ واٹ وی کین اچیو تھرو سیلف لو۔ دیکھیے امپورٹنس میں نے آپ کو بتا دی ابھی، پھر مزید یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اس سے کیا اچیو کر سکتے ہیں یا اس کا کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے یا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی، اس ٹاپک کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کرنا چاہیے، سیلف لو کو کس طرح ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا پریکٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اس کی امپورٹنس پہ دل سے مطمئن نہیں ہوں گے یا اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، ہم اسے اتنا اہم جانیں گے نہیں کہ ہم اس پہ کوئی ورکنگ کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم اچیو کر سکتے ہیں سیلف لو کے تھرو، وہ ہے سیلف پریزرویشن۔ جیسے آپ پریزرو کرتے ہیں نا کسی چیز کو، اپنی ذات کو، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اسی کا خیال رکھتا ہے، اور آپ کو اپنا خیال رکھنا، اپنی حفاظت کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ کو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ کو یہ اہمیت دینی ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو سیلف لو سے ہم اچیو کرتے ہیں وہ ہے وی کین مینٹین
our physical, mental and spiritual health. कैसे मेंटेन करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर. तीसरी चीज़ ये है कि सेल्फ लव के थ्रू वन कैन गेट एंड आफ्टर गेटिंग इट वन कैन कीप द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम. और ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए, माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम, और ये दोनों चीज़ें हम सेल्फ लव के थ्रू हासिल करते हैं. चौथी बात जो मैं आपसे करने लगी हूँ, सेल्फ लव से हम क्या अचीव करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. देखिए, एक बात तो ये जानिए कि अगर हम, जैसे अगर लड़कियां हैं तो किसी का कोई अच्छा ड्रेस देखती हैं, किसी के पास कोई अच्छा हैंड बैग देखती हैं, या आजकल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां कोई भी हो, मोबाइल देखते हैं, किसी के पास लैपटॉप है, गाड़ी है, रिस्ट वॉच है, कुछ भी है, कोई अच्छी चीज़ जो अच्छी लगी देखते ही, उसके बारे में इंसान क्या पूछता है, क्या कहते हैं, वाह बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली. गाड़ियाँ हैं या कोई और गैजेट है, डिज़ाइनर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका कहाँ बनता है, कहाँ से मिलेगा. तो सेल्फ लव का जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो क्या होना चाहिए कि जब इंसान अपनी ज़ात को देखे, उसके बारे में जाने, अपने आप से मोहब्बत करे, तो उसके दिमाग में ये सवाल आए कि मुझे किसने बनाया है. इतना खूबसूरत, डेलिकेट और अमेजिंग किस्म का जो सिस्टम मेरी बॉडी में चल रहा है, और जिस तरह जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं इसे कैरी आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आखिर इन सब का खालिक कौन है. इस जिस्म को, मुझे और मेरी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस और मेरे सारे सिस्टम को बनाने वाला कौन है. तो सेल्फ लव की जो मेन बात है ना, मेन जो उसका पर्पज़ होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि इंसान अपनी ज़ात की पहचान के ज़रिए अपने खालिक को पहचाने, उस तक पहुंच जाए. तो सेल्फ लव की इम्पॉर्टेंस या उसको हमें क्यों जानना चाहिए, इसमें दो बातें याद रखिए. एक बात तो यही है जो मैंने अभी आपसे कही कि खुद से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि इंसान को खुदा तक ले जाए, अल्लाह की पहचान करवाए, और इस हद तक ले जाए कि फिर इंसान अपनी मोहब्बत के ज़रिए अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन जाए, कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करने लगे. और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मेन है उसका ये होना चाहिए कि इंसान, या मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर, कि आपको अपने आप से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि दूसरे भी आपसे मोहब्बत करने लगे. मोहब्बत का ये लेवल होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत, आपकी अपने आप से मोहब्बत आपको इस काबिल बना दे कि दूसरे आपके नक्श कदम पे चलने के में फ़ख्र महसूस करें, आपसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि और आपकी इज़्ज़त करने लगे. क्योंकि मोहब्बत और इज़्ज़त ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दी हैं, उसे ये दोनों चीज़ें लाजमन चाहिए होती हैं.